بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة آل عمران آیت نمبر 92 سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کہ کسی بھی چیز میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں صحابیوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ہر باغ مجھے بہت سب سے زیادہ پسند ہے اور میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ آپ کے مشورے پر انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اب پسندیدہ چیز خرچ کرنے کو ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اعلیٰ مقاصد کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے نفس کی تربیت کرنا بھی مقصد تھا۔ تبھی انسان اللہ کی مخلوق کے لیے بہترین بن سکتا ہے اور بہترین کام کر سکتا ہے۔ اب پسندیدہ چیز میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ ہمارے نیند، یعنی صبح بچے کے ٹائم ہمارے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی نیند بھی تو قربان کرنی ہے۔ اپنا وقت، اپنا مال، اپنا علم، اولاد، اپنا لباس، اپنا گھر، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب خرچ کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خرچ کرتے ہوئے ہماری نیت اللہ کی رضا، احسان جتا کر نہ کریں، تذکرہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی دیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو بھی کچھ تم خرچ کرو اللہ سے جانتا ہے، یعنی جو بھی کچھ تم چھپا کر خرچ کرو یا دکھا کر خرچ کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس کے مطابق تمہیں اجر سے نوازے گا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے پر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اسے پڑھ سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد جو بھی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ اب یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہود کے اعتراض پر نازل ہوئی۔ اور یہود کا اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، دین ابراہیم کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے پر بوجہ بیماری کے حرام کر لی تھیں، یہ واقعہ نزول تورات سے پہلے کا تھا۔ اس لیے تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی تھی۔ پھر تم کس طرح اس مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ حالانکہ کچھ چیزیں تم پر تمہاری سرکشی اور ظلم و زیادتی کی بنا پر تمہیں حرام کر دی گئی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ اب یہ کیوں تھی سزا ان پر؟ ان کی فقہ و علم اور کثرت سوالات کے سبب، اور کچھ چیزوں کے حرام کا تصور ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا۔ اگر تم یقین نہیں رکھتے ہو تو تم تورات لے آؤ، پھر پڑھو، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اب یہاں پہ ظالم کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور اس کی حرمت کو اللہ کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ کون ہیں؟ اور یہی وہ لوگ ظالم، ان کو ظالم کہا گیا ہے۔
कुल सदक़ुल्लाह वत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कह दीजिए अल्लाह सच्चा है, तुम सब मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो जो यकसू हैं और वो मुशरिकीन में से न थे। कह दीजिए अल्लाह ने सच कहा। अल्लाह ने क्या सच कहा? यानी वो चीज़ें उन पर हलाल थी। तो जो कोई पैरवी करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की जो यकसू है, तौहीद पर कायम है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह ही को हलाल और हराम का करार देने का इख्तियार है, और वो आखिरत की जज़ा और सज़ा पर यकीन रखना। और क्या है? और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वो मक्का है, जो तमाम दुनिया के लिए क्या है? मुबारक है और हदायत वाला है। ये यहूद के दूसरे एतराज़ का जवाब है, जो ये कहते थे कि बैतुल मक़सद सबसे पहला इबादत गाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अपना किबला क्यों तब्दील किया? इनके एतराज़ के जवाब में कहा गया है कि तुम्हारा ये दावा भी गलत है। पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया वो मक्का में है। और मक्का को बेबक्कता क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ हर वक्त रश रहता है। अरबी में बे को मीम में बदल दिया जाता है, तो रात में मक्का को बेबक्का कहा गया है। और ये कैसी बरकत वाली जगह है? यानी ईमान और नेकियों का बढ़ना, इबादत के दर्जात ज़्यादा मिलना, और ये अल्लाह ताला के घर की सिफ़ात बताई गई हैं कि वो मुबारकन है, मुबारकन व हुदल और हदायत वाला है। और ये कैसे हदायत मिलती है इससे? यानी इससे ईमान में इजाफ़ा होता है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमा दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला वमा कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। इसमें खुली खुली निशानियाँ हैं। इब्राहीम मक़ाम इब्राहीम है, और इसमें जो आ जाए वो अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह ने इन लोगों पर जो उसकी तरफ हज कर दिया है, जो उसकी इस्तिताअत रखते हैं। और जो कुफ्र करेगा तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम दुनिया वालों से। अब खाना काबा में निशानी है जिन्हें देखकर सब हदायत पाते हैं। यानी कौन कौन सी निशानियाँ हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं, जमजम का चश्मा है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, दुनिया का हर फल वहाँ मिलता है, हजर असद है, और जो इसमें दाखिल हो वही अमन में आ गया। अब इसमें फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, यानी अगर अल्लाह की पुकार पर अल्लाह के घर ना जाओगे तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं। ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद है। कुल या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाह। कह दीजिए ए अहले ईमान, तुम अल्लाह की आयात के साथ क्यों कुफ्र करते हो? वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इस पर गवाह है। यानी कह दीजिए अहले किताब, क्यों तुम इनकार करते हो कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, इब्राहीम की तामीर है। अल्लाह गवाह है जो तुम अमल करते हो। तुमने अपनी किताब में तहरीफ कर डाली है। और इनकार क्यों करते हैं? किस चीज़ का करते हैं? अल्लाह ताला का, खाना काबा की निशानियों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुल या अहलल किताबि लिमा तसुद्दूना सबीलिल्लाहि मन आमना तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदाअ वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। कुल कह दीजिए अहले किताब, तुम लोगों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो और उनमें ऐब ढूंढते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह ताला गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। अब अहले किताब अल्लाह के रास्ते में रोकने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करते थे कि उन्हें इस्लाम के बारे में शक व शुबात में डाल देते थे। अगर वो यही यानी कि अगर ये वही नबी है तो इसने अपना किबला क्यों बदल लिया?
اگر یہ نبی پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے تو یہ ان کے قبلے پر قائم کیوں نہیں رہا؟ نبی نے کتنی شادیاں کیوں کر رکھی ہیں؟ وہ شک و شبہات کیوں پیدا کرتے تھے؟ تاکہ وہ انہیں لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں۔ حالانکہ تم گواہ ہو کہ تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سچا ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور تم اپنی عوام اور اولاد کے ذہنوں میں ایسے خیالات ڈال رہے ہو کہ وہ دین اسلام کی طرف نہ لوٹے، اور اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کی کسی بھی جماعت کی باتیں مانتے ہو تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اب اہل ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اب اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا، اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل اٹھا کہ یہ پہلے ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اب یہ اسلام کی برکت سے باہم دوست بن چکے ہیں۔ اور اس نے ایک نوجوان کے ذمہ کام لگایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان جا کر جنگ کا تذکرہ کرے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے۔ وہ ان کو سنا اس کی بنا پر ان دونوں کے پرانے جذبات بھڑک اٹھے، وہ ایک دوسرے کے پر ہتھیار اٹھانے کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اتنے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے سمجھایا اور وہ باز آ گئے، اور اس پر یہ اور سے اگلی آیت نازل ہوئی۔ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں۔ جو اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو بلا شبہ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ یعنی آپس کے لڑائی جھگڑے، یہ فساد ہے۔ جس طرح یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حالانکہ تم پر اللہ کی آیات بھی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کون پاتا ہے؟ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ہدایت پانے کی شرائط کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیات کو پڑھنا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا اور سنت نبی پر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یعنی ہر حال میں اللہ کا تقوی موت تک قائم رکھنا۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈرنا۔ ہر وہ چیز جو دل میں شک پیدا کر دے اس سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کا شکر ادا کریں کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رضا کو سب مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وہ جو اس نے تم پر عنایت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دل میں الفت ڈال دی، تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے،
تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ نہ ڈالو، یعنی اسلام کے احکامات کو پورے طور پر بجا لایا جائے۔ اور نجات پانے کے اصول کیا ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اور تفرقہ کیا ہے کہ جب انسان اصل کو چھوڑ کر جزویات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، فرقہ بندی سے روکا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا لیڈر بنا لیتا ہے تو ان کے اندر جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے، فرقہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دور جاہلیت میں تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اسلام نے تمہارے دلوں میں کیا کر دیا؟ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو تم اسلام کی برکت سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام جو کہ اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے تم کیا تھے؟ کافر تھے۔ جنگ اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے تم کیا تھے؟ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اور تم آپس کی لڑائی جھگڑوں میں کیوں پڑ گئے؟ کیونکہ دین سے دور ہونے کی بنا پر تم آپس کی لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے۔ اسلام نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا تاکہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو۔ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، یعنی وہ گروہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ اور وہ گروہ کون ہے؟ علماء اور مجاہدین کا، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ کام کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے، یعنی علماء اور مجاہد۔ ایسے لوگوں کی جماعت تیار کرو جو دین کا کام کرنے والے ہوں۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن نشانیاں آنے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلافات کیے، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب روشن نشانیاں آنے کے بعد تفرقہ کیا تھا کہ انہوں کے باہمی تفرقے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ انہیں سب معلوم تھا، محض اپنی دنیاوی مفادات اور کہ وہ غرض کے لیے تفرقے کی راہ اختیار کی اور اس پہ جمے رہے، اور قرآن کی واضح تعلیمات آنے کے بعد بھی۔ اور جنہوں نے تفرقے اور اختلافات کی راہ اختیار کی، ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور جس دن بعض چہرے سفید اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ روشن چہرے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو اطاعت گزار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور سیاہ چہرے والے لوگ جو بے مقصد زندگی بسر کریں، ان کے چہرے پریشان حال ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر اور ناشکری اور باہم تفرقے میں پڑ گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اور ان کے عذاب کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ان کا کفر، ان کا انکار کرنا اور ان کے ناشکری کرنا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ
هم فيها خالدون۔ اور سفید چہرے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ایمان والے لوگوں کی خاص نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق کے ساتھ ان آیات کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو بالکل درست اور حق پر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نہیں ارادہ رکھتا ظلم کا جہاں والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین پہ ہے، اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے۔ اگر تم اس کے نہ بنے تو کوئی بات نہیں، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اس کے تابع دار ہے۔ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان میں ایمان والے بھی ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں امت مسلمہ کو بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ صرف اپنا نام اسلام میں لکھ لینا یا مسلم گھرانے میں پیدا ہونا یہ اعزاز کی بات نہیں۔ ایمان کے لیے ایسا ایمان ہو جو عمل میں تبدیل ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن ان میں کون ہے؟ اکثر فاسق ہے، یعنی جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لے آئے اور ان پر عمل کر لیتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر وہ امامت مسلمانوں کو سونپ دی۔ لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے، اگر وہ لڑائی کا موقع آئے تو وہ پیٹھ موڑ لیں گے اور پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی وہ ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے تم کو مگر اذیت۔ یعنی ان کی باتوں سے تم خوف نہ کھاؤ، یعنی وہ اپنی باتوں سے الزام تراشی، بحث و مباحثہ، تلخ کلامی اور اذیت دینے کے سوا تمہیں اور کچھ تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اس لیے تم ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہونا۔ اگر وہ جنگ کریں گے تم سے تو وہ تم سے منہ پھیر لیں گے، یعنی اگر ان کا تم سے مقابلہ ہوا بھی تو وہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ہر جگہ سے ذلت کی مار پڑی، اور یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے، اور یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی زیادتیوں کا۔ اس آیت میں ان پر
یعنی یہود پر اللہ کا غضب اور مسکنت ڈالنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور ان پر یہ سزا کس بنا پر تھی کہ وہ نافرمان تھے، یعنی وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے جو رات کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہے اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یعنی وہ اہل کتاب میں ایک جماعت ہے ایسی ہے جو حق پر تو قائم ہے، اگر ان کی تعداد کم ہے اس کے باوجود وہ اسلام لے آئے، اور اہل کتاب کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدے میں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ آگے انہی کی صفات اور بیان کی جا رہی ہیں، یؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ وَأُولَٰئِکَ هُم من الصالحین، اور یہی لوگ جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اہل کتاب کی صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائیوں کے کام میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ وما یفعلوا، اور جو کچھ بھی من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، جو بھی کچھ وہ بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جن کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے شرف اسلام سے نوازا، اور ان میں اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور جو کوئی خیر کا کام کرے تو ہرگز ناشکری نہ کی جائے گی اس کی، یعنی اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور تقوی کرنے والے ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ خیر و بھلائی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گی ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اولاد اور مال کیوں ان کے کام نہ آئیں گے؟ کیونکہ ان کی محبت میں انسان غلط کام بھی کر جاتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیک اولاد مال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اور یہ کفار جو بھی حج کریں گے ان کی مثال اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے، ایک تن ہوا چلی جس میں پالا ہو اور جو ظالموں کی کھیتی پہ پڑے اور اسے تہس نہس کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قیامت والے دن کافروں کے مال اور اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے، یہاں تک کہ بھلائی کے کاموں میں جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہوگا وہ بھی بیکار جائے گا، جو نیکی کے نام پر نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے انہوں نے خرچ کیا تھا تاکہ اس کی شہرت، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سخت پالے کی سی بیان کی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، یعنی بری نیت سے خرچ کرنا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور انہوں نے دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا تھا، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ، تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی اور کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے ہو دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، اور ان کی غداوت خود ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہی بڑا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے اگر ہو تم عقل رکھتے۔ یعنی وہ لوگ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جن کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو؟ تم ان کے بارے میں دھوکے کا